گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پھر ایک مرتبہ پروگرام ہماری خوش فہمی براہ راست لیے لائیو ٹیلی کاسٹ لیے حاضر خدمت ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے کی نیتوں کے ساتھ پوری توجہ سے اسٹارٹ ٹو اینڈ اول تا آخر پروگرام میں شریک رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو بہت برکتیں حاصل ہوگی۔ آج کے پروگرام میں ہماری مجلس نے کچھ چینجز کی ہے، کچھ تبدیلی کی ہے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے آج کے پروگرام میں چونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے، ہم آپ کی قول بھی شامل کریں گے۔ جی ہاں، جو بھی ٹاپک پر گفتگو ہو رہی ہے اس تعلق سے آپ اپنی کچھ رائے دینا چاہتے ہیں، کوئی پرابلم بتانا چاہتے ہیں، آپ وائس کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے نمبر، اس پر آپ اپنی وائس بھیجیے یا ٹیکسٹ بھیجیے۔ ممکنہ صورت میں آپ کی قول بھی شامل پروگرام کی جائے گی۔ ناظرین اکرام، آئیے درود پاک کی فضیلت شامل پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تو ناظرین اکرام، پروگرام ہے ہماری خوش فہمی۔ جیسا کہ جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں، ناظرین ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں کسی ایک ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے، اس تعلق سے کس طرح انسان خوش فہمی میں مبتلا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، اور اس سے بچنے کی تدابیر کیا ہے، طریقے کیا ہے، یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے، شامل پروگرام رہیے۔ پھر ایک مرتبہ عرض کروں، آج کے پروگرام میں ہمیں آپ سے گفتگو کے ساتھ آپ کی گفتگو سننی بھی ہے۔ جی ہاں، اگر آپ جو ٹاپک چل رہا ہے اس پر اگر کوئی آپ کمنٹس کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی پرابلم ہے آپ کو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز جلدی موبائل اٹھائیے اور آپ وائس یا ٹیکسٹ کیجئے۔ ممکنہ صورت میں ہماری مجلس آپ کے سوال کو شامل پروگرام کرے گی۔ ناظرین اکرام، کل کا جو ہمارا ٹاپک تھا اسی ٹاپک کو آج ہمیں کنٹینیو کرنا ہے، چونکہ کل جو ٹاپک تھا اس پر تفصیلی گفتگو کے باوجود گفتگو کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، مکمل نہیں ہوئی تھی، اس لیے کل ہی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی کل بھی یعنی آج بھی اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ کل کا ٹاپک کیا تھا ہمارا، کیونکہ بہت سے نیو ویورز ہو سکتا ہے ہمیں جوائن کر رہے ہو۔ کل کا ٹاپک تھا پڑوسیوں کے تعلق سے خوش فہمی میں مبتلا ہونا۔ جی ہاں ناظرین، پڑوسیوں کے تعلق سے خوش فہمی میں کس طرح انسان مبتلا ہوتا ہے۔ رسمی گفتگو کر کے سلام جواب سلام اور جواب سلام یہ کر کے خیریت پوچھ کر کے، کبھی کوئی موقع آیا عید کا تہوار کا موقع کچھ تحفہ وغیرہ بھیج دیا، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا پڑوسی ہوں۔ تو ناظرین، اس پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی اچھی عادتیں ہیں، لیکن کیا شریعت اسلامیہ ایک پڑوسی کے متعلق آپ سے صرف انہی چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے؟ کیا آپ کو صرف یہی کام کرنا ہے اور آپ اچھے پڑوسی قرار دیے جائیں گے، یا شریعت نے ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پر مزید کچھ حقوق بھی رکھے ہیں؟ جی ہاں ناظرین، تو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ الحمدللہ عز و جل کل آپ نے گفتگو سنی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ
کل ہم نے یہ بھی سماعت کیا تھا کہ جو ہے اگر اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہے۔ جی ہاں، اس کے نقصان میں سے بڑا نقصان یہ تھا کہ شریعت جن چیزوں کا مجھ سے اور آپ سے تقاضا کر رہی ہے، ایک پڑوسی سے تقاضا کر رہی ہے دوسرے پڑوسی کے متعلق کہ یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، اس سے بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں تو بہت اچھا پڑوسی ہوں، اور جو اپنے طور پر وہ عمل کر رہا ہے اسی کو وہ کل سمجھ رہا ہے، سب کچھ سمجھ رہا ہے، جبکہ شریعت اس سے مزید کا تقاضا کر رہی ہے۔ اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس طرف توجہ نہیں دیتا تو بعض صورتوں میں کل قیامت میں گرفت شدید کا اندیشہ ہے، بعض صورتوں میں عذاب کا اندیشہ ہے۔ تو وہ کیا ہے ناظرین، وہ کل بھی ہم نے جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کی تھی، آپ سے گفتگو کی تھی۔ آج کچھ چونکہ کل ہی کے ٹاپک کو کنٹینیو کرنا ہے تو کچھ چیزیں آج میں ریپیٹ کر رہا ہوں، دہرا رہا ہوں، تاکہ جو نئے ناظرین ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ شریعت کیا چاہتی ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پر کیا حق ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں پڑوسی کے متعلق جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے۔ احادیث رسول آپ نے کل بھی سنی، ایک حدیث رسول کل والی ہی ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ موضوع سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے۔ وہ کیا تھا؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، حق بیان کرنے شروع کیے۔ نمبر 1، اگر وہ مدد مانگے تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو قرض دو، حاجت مند ہو تو اس کی حاجت کو پورا کرو، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو، اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اسے کوئی خیر پہنچے، کوئی اس کی خوشخبری ملے، گڈ نیوز ملے تو مبارکباد دو، اگر کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے اس کو تو ہمدردی کا اظہار کرو، تعزیت کرو، اپنے مکان کو اس کے مکان سے بلند نہ کرو، اس طرح اس تک ہوا نہ پہنچے گی، البتہ اس کی اجازت سے ایسا کر سکتے ہو، لیکن اسے اذیت نہ پہنچاؤ، اگر پھل خریدو تو اسے بھی تحفہ بھیجو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پوشیدہ طور پر اسے گھر لاؤ، اور تمہارا بچہ وہ پھل لے کر باہر نہ نکلے کہ اس سے پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا یا پڑوسی کو رنج ہوگا۔ آگے فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اسے اذیت نہ دو مگر یہ کہ اس میں سے تھوڑا سا اسے بھی دے دو۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق وہی ادا کر سکتا ہے کہ جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، یہ تفصیلی حدیث پاک آپ نے ابھی سماعت کی کہ کس طرح ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پر حقوق ہے۔ اب ہر پڑوسی کو اس زاویے سے غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ کیا واقعی میں اپنے پڑوسی کے ساتھ یہ سب معاملات پر توجہ دے رہا ہوں؟ اگر دے رہا ہوں اور میں شریعت جانتا ہوں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک اس میں آپ کو استقامت دے، اور اگر نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد مجھے اس معاملے میں گرفت کا شکار ہونا پڑے، پکڑ کا شکار ہونا پڑے، اور کل ایسا نہ ہو کہ میرے پاس کوئی جواب نہ ہو اور مجھے اس جرم کی پاداش میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح مجھے اور آپ کو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب کس طرح اس چیز سے ہم خوش فہمی سے باہر آ سکتے ہیں؟ تو اس کا طریقہ یہی عرض کیا تھا کہ اگر ہم اس خوش فہمی سے کہ میں بہت اچھا پڑوسی ہوں،
جبکہ جو بنیادی چیزیں پڑوسی کے متعلق وہ مس کر رہا ہے، وہ چھوڑ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے پڑوسی کے حقوق کیا ہے اس کی معلومات لینی ہوگی، کیونکہ اگر کوئی چیز آپ جانتے ہوں گے تو آپ اس کو کمپلیٹ انکمپلیٹ کی بات کریں گے نا۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقوق کیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں سارے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ تو لہٰذا اس طرح ہمیں اپنے پڑوسی کے متعلق قرآن کی تعلیمات کیا ہے، احادیث رسول کیا ہے، اس پر غور کرنا ہوگا۔ الحمدللہ اس پر کل بھی ہم نے قرآن کی آیت بھی سنی تھی، کچھ حدیثیں بھی سنی تھی۔ آئیے مزید اس ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن پھر ایک مرتبہ دہرا دوں کہ آج کے سلسلے میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے کہ آج صرف آپ کو ہماری آواز نہ جائے بلکہ آپ کی آواز بھی ہم تک پہنچے۔ جی ہاں ناظرین، یعنی جو ہے آپ مجھے سن رہے لیکن میں بھی آپ کو سن سکوں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کی جو بھی نالج ہے، آپ کا کوئی پرابلم ہے، آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، جی ہاں تو آپ ضرور شیئر کریں، آپ وائس بھیجیں، ٹیکسٹ بھیجیں۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہماری مجلس آپ کے سوال کو شامل پروگرام کرے گی۔ آئیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں کہ کتنی پیاری احادیث مبارکہ ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ہے دین اسلام کا حسن۔ جی ہاں، یعنی وہ زندگی کا کون سا شعبہ ہے، کون سا ڈپارٹمنٹ ہے، کون سا مرحلہ ہے جس میں دین اسلام نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم جنگل میں تو نہیں رہتے، ہم جو ہے سوسائٹی میں رہتے ہیں، آس پاس ہمارے پڑوسی ہے، تو ان کے حقوق بیان ہوئے۔ ابھی آپ نے تفصیل ایک حدیث پاک بھی سنی، آئیے مزید حدیث رسول سنتے ہیں۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن ابی فراد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے وضو کے پانی کو اپنے جسموں پر ملنے لگے۔ سبحان اللہ، جو پانی گرتا تھا، صحابہ کا بھی عشق رسول کا انداز تھا کہ وہ بوندے، پانی کی بوندے وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور اس کو بدن پر مس کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا تم کو اس پر کیا چیز ابھارتی ہے؟ تم کس سبب سے یہ کام کر رہے ہو کہ میرے پانی کو جو ہے تم زمین پر گرنے نہیں دیتے، ہاتھوں میں لے لیتے ہو، پورے بدن پر ملتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ رسول کی محبت، ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں آقا، اس لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ اب سنیے بات ناظرین، یہ سن کر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ محبوب ہو کہ وہ اللہ پاک اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ پاک اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، جسے یہ محبوب ہو، جو یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ اور اس کا محبوب اس سے محبت کرے یا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، تو جب بات کرے، جب وہ بولے، سچ بولے، جب امین بنایا جائے، امانت اس کے پاس کوئی رکھی جائے تو امانت ادا کرے اور اپنے پڑوسی کا پڑوس اچھی طرح نبھائے۔ ناظرین اکرام، یہ تین باتوں کی طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں توجہ دلائی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ابھی آپ نے سنی کہ جب بات کرے سچ بولے، جب امانت رکھی جائے تو امانت اس کے وقت پورا ہونے پر ادا کر دے اور اپنے پڑوسی کے پڑوس کا اچھی طرح حق ادا کرے، یعنی اچھی طرح پڑوسی کے ساتھ رہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے تعلیمات رسول کہ پڑوسیوں کی اہمیت بھی بیان کی جا رہی ہے اور اس میں جو ہے بشارت دی جا رہی ہے کیا کہ جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے یا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ و رسول اس سے محبت کرے تو اسے یہ تین چیزیں اپنانی ہیں، جس میں سے ایک ہے پڑوسی کے ساتھ
اچھا برتاؤ۔ اسی طرح ناظرین ایک اور حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ جی ہاں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے چند باتیں حاصل کرے پھر ان پر عمل کرے، یا اسے سکھا دے جو ان پر عمل کرے؟ یا تو وہ خود عمل کرے یا اسے سکھائے جو اس پر عمل کرے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، میں نے عرض کی میں ہوں آقا، میں یہ چاہتا ہوں۔ اب سنیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اب تعلیمات سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کیا فرمایا؟ حرام چیزوں سے بچو، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہاری قسمت میں لکھ دیا اس پر راضی رہو، تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر بے نیاز ہو جاؤ گے، کہ لوگوں کی طرف تمہاری توجہ نہیں رہے گی۔ تم اگر اللہ پاک کی اس مشیت پر راضی ہو گئے کہ میرے رب نے جو میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے ملا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر اگر تم راضی رہو تو تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر بے نیاز ہو جاؤ گے۔ آگے فرمایا، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، کامل مومن ہو جاؤ گے۔ آگے فرمایا، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے محبوب رکھتے ہو، کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور ایک اور بات فرمائی، اور زیادہ نہ ہنسو کیونکہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، کتنی پیاری تعلیمات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں سے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی آپ نے بات سنی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یوں تو جتنی باتیں بیان ہوئی ہر بات پر الگ الگ گفتگو کی جائے تو ناظرین ہر بات پر ایک ایک پروگرام ہو سکتا ہے۔ ہر تعلیم پر، جی ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم آپ نے اپنی امت کو دی اس حدیث پاک کے ذریعے، تو ہر سطر پر، ہر جو ہے وہ گفتگو پر، ہر جملے پر یوں کہیے کہ پورا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے پڑوسی کے تعلق سے خوش فہمی، یعنی جو حق اس کے ہے بندہ وہ ادا کیے بغیر اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا پڑوسی ہوں، میں نے پڑوسی کے سارے حق ادا کر دیے ہیں، تو اس لیے اس ٹاپک کی روح سے، اس موضوع کی مناسبت سے اس کو خوش فہمی کا شکار کہا گیا، کہ وہ جو کرنا چاہیے وہ نہ کر کے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، تو یہ اس کی خوش فہمی ہے۔ تو لہٰذا اس خوش فہمی سے باہر آنے کے لیے ہمیں ان احادیث پر توجہ رکھنی ہوگی، ان احادیث کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ دین اسلام نے تو اس ٹاپک پر میری یہ رہنمائی کی ہے اور میں تو اس سے بالکل کورا ہوں، میں تو اس سے دور ہوں، تو پھر میں کیسے اپنے آپ کو مکمل کہہ سکتا ہوں؟ ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص سوال کرنے سے بچنے، گھر والوں پر وسعت یا پڑوسی پر مہربانی کے لیے رزق حلال تلاش کرے تو وہ بروز قیامت اللہ پاک سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند ہوگا، اور جو دنیا طلب کرنے، مال بڑھانے، فخر و تکبر کرنے اور دکھاوے کے لیے حلال کمائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ابھی آپ نے سنی کہ جو ہے کمانے کے لیے کیا کیا نیت ہونی چاہیے، کیا ذہن ہونا چاہیے، کس کے لیے کما رہا ہوں۔ اس حدیث پاک میں اس طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے
کہ جو ہے سوال کرنے سے بچنے کے لیے کما رہا ہوں، گھر والوں پر آسانی ہو، وسعت ہو، اس لیے کما رہا ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ مہربانی کروں اس لیے رزق حلال کما رہا ہوں، جستجو کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند ہوگا۔ ناظرین اکرام، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ جی ہاں، کما ہی رہے ہم جو ہے وہ پیسوں کے معاملات کی جو ہے ضروریات کے سبب دن بھر محنتیں کر رہے، تو اب نیت پر غور کرنا ہوگا کہ اگر یہ نیت سے کر رہے تو خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے کہ انشاءاللہ قیامت میں 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکدار ہوگا۔ لیکن آگے فرمایا کہ جو دنیا طلب کرنے، مال بڑھانے، فخر و تکبر کرنے، غرور کرنے، گھمنڈ کرنے، تکبر کرنے اور دکھاوے کے لیے حلال کمائے، کما حلال ہی رہا ہے لیکن نیت کیا ہے؟ ان نیتوں کی بنا پر، ان نیت فاسدہ کی بنا پر اگر کما رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ ہے جو ہے حلال روزی کمانے کے فوائد اچھی نیت کے ساتھ، اور حلال روزی ہی کما رہا ہے لیکن نیت بری ہے تو اس کا نقصان بھی ابھی آپ نے سماعت کیا۔ پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں، آج کے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے کہ آپ اگر چاہے تو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ اور آج کے انشاءاللہ کنٹینیو اب جو ہمارا پروگرام رہے گا، ہماری خوش فہمی اس میں یہی انداز رہے گا کہ موجودہ جو ٹاپک چل رہا ہے اس تعلق سے آپ اپنی معلومات یا کوئی سوال یا کوئی تجربہ اگر شیئر کرنا چاہے تو آپ ہمارے واٹس اپ نمبر پر جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں اسے بھیج سکتے ہیں، آپ وائس کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ممکنہ صورت میں ہماری مجلس اسے شامل پروگرام کرے گی۔ اگر کچھ سوالات ہو تو اسے شامل کر لیے جائے، ورنہ پھر ٹاپک کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ میرا پڑوسی مجھے اذیت دیتا ہے، گالیاں بکتا ہے اور سختی سے پیش آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے تیرے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر، یعنی اس کے ساتھ اچھے سلوک کا سلسلہ جاری رکھ کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور راہ راست پر آ جائے گا۔ واہ کیا بات ہے ناظرین، کتنی پیاری معلومات۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، دنیا سیدھی نہیں ہے، اگر ہم سیدھے رہیں گے تو جو ہے اس کا نقصان ہوگا۔ نہیں جناب، آپ سیدھے رہیے، اچھے راستے پر چلتے رہیے، نیکی کرتے رہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جملے پر غور کیجیے، کتنا پیارا جملہ آپ نے دیا کہ وہ شخص شکایت کر رہا ہے کہ میرا پڑوسی مجھے گالیاں دیتا ہے، سختی کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تیرے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے تو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر، یعنی تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، نیکی کا سلوک کر، بھلائی کا سلوک کر، اچھے انداز سے اس کے ساتھ پیش آ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور راہ راست پر آ جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے جو ہے وہ مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے سے، بات سمجھنے اور سمجھانے سے مسائل حل ہوا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طریقے سے بھی اگر ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم یقینی طور پر جو ہے وہ اچھے پڑوسی بننے کی کوشش کریں گے اور اس خوش فہمی سے باہر آ جائیں گے کہ میں بہت اچھا پڑوسی ہوں، جبکہ ہمارا عمل اس کے الٹ تھا۔ ہاں، اگر عمل اچھا ہے
اور واقعی قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ خود جو احادیث میں اچھے پڑوسی کی برکتیں بتائی گئی، ثواب بیان کیا گیا، انشاءاللہ تعالی اس سے مالا مال ہوں گے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جس شخص کے لیے بھلائی چاہتا ہے اسے شہد کی مثل میٹھا بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک جس شخص کے لیے بھلائی چاہتا ہے اسے شہد کی مثل میٹھا بنا دیتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہد کی مثل میٹھا کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یعنی اسے اس کے پڑوسیوں کا محبوب بنا دیتا ہے، اس کے پڑوسی اسے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، کتنی پیاری بات، کتنی زبردست بات ابھی آپ نے سماعت کی۔ جی ہاں، کہ اس طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اکبر، گویا کہ جو ہے اس حدیث کی روح سے، جی ہاں، جو ابھی ہم نے سنی کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے شہد کے مثل میٹھا بنا دیتا ہے۔ جسے شہد میٹھا ہوتا ہے، ہاں، اسے اسی طرح اس شخص کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، آقا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ جو ہے یعنی اسے اس کے پڑوسیوں کا محبوب بنا دیتا ہے۔ تب مجھے اور آپ کو بھی غور کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم بھی اپنے پڑوسیوں کے محبوب ہیں یا پڑوسیوں سے لڑتے رہتے ہیں؟ ہم سے ہمارے پڑوسی امن میں ہیں، شانتی میں ہیں، سکھ میں ہیں، یا ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہے، ٹینشن میں ہے، ناراض ہے، بات چیت بند ہے؟ تو لہٰذا اچھے پڑوسی بننے کے لیے ہمیں ان احادیث رسول پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو ہے کچھ بزرگان دین کے واقعات بھی ہیں۔ جی ہاں، اتنے پیارے پیارے واقعات ہیں کہ یقین جانیے سن کر کے جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ اکبر، کتنا پیارا انداز ہوتا تھا ان کا، اور کیسی پڑوسی کی تکلیف کا ان کو احساس ہوتا تھا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق جو ہے لکھا ہے کہ ان کے گھر میں چوہوں کی کثرت ہو گئی، بہت سارے چوہے جمع ہو گئے۔ اب چوہے جمع ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر میں جو ہے وہ آزمائش ہو جاتی، کئی چیزیں وہ قطر دیتے، کھا لیتے، گندگیاں کرتے۔ تو کسی نے ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ اپنے گھر میں بلی رکھ لے تو بہتر ہے، کہ بلی جو ہے اس کے سبب چوہے بھاگ جاتے۔ اب ان بزرگ نے کیا فرمایا؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ سنو، مجھے یہ ڈر ہے کہ بلی کی آواز سے یہ تمام چوہے بھاگ کر پڑوسیوں کے گھروں میں چلے جائیں گے، چنانچہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جو اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، کیا سوچ، کتنی اعلیٰ سوچ ناظرین! کہاں تک ان کا ذہن جاتا تھا؟ ہم تو اپنی تکلیف دور کرنے میں لگے ہوئے، پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے، پڑوسی آزمائش میں آ رہا ہے، اس طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے ہمارا۔ بعض اوقات تو جو ہے قصداً پڑوسی کو تکلیف پہنچاتے، اور بعض اوقات جو ہے اننیسیسری، مطلب بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ تکلیف پہنچا دیتے۔ وہ بزرگ کی سوچ دیکھیے کہ اگر میرے گھر سے چوہے بھاگے تو پڑوسیوں کے گھر میں چلے جائیں گے، تو کیا میں اس چیز کو اپنے پڑوسیوں کے لیے پسند کروں جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں؟ کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں چوہے نہ رہے، تو کیا میرے چوہے بازو کے گھر میں چلے جائے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے، میں یہ پسند کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارے اسلاف و بزرگان دین کا پڑوسیوں کے متعلق طرز عمل۔ یہ صرف ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ظاہر ہے کہ پروگرام کا محدود وقت ہے، ورنہ اور بھی مثالیں پیش کرتا، اور بھی واقعات پیش کرتا۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ، جی ہاں ناظرین، اس جانب توجہ دے، اس جانب جو ہے وہ یعنی کہ دھیان دے کہ میری وجہ سے میرے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے۔ جی ہاں، اگر پڑوسیوں کو راحت پہنچائیں گے، انشاءاللہ دنیا میں برکت اور آخرت میں
راحت نصیب ہوگی۔ ناظرین اکرام، FGN چینل الحمدللہ عز و جل اسی طرح کے پیارے پیارے سلسلے پیش کرتا ہے جس سے ہمارے معاملات درست ہو، ہماری عادتیں درست ہو، ہماری عبادتیں درست ہو۔ تو لہٰذا FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ انشاءاللہ الکریم کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مطابق تعلیمات حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سے مجھ کو بچایا الہی